بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برصغیر پاک و ہند کے ایک گاؤں میں دو زمیندار گرانوں کی شادی آپس میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے 1 مہینے بعد ہی دلہن لاپتہ ہو گئی، جو کہ دلہے کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ کوئی کچھ کہتا تو کوئی اسے نامرد کہتا۔ بگن گریوال سنگھ، جو کہ مقامی ضلع اور گاؤں کا تنیدار تھا، کہتا ہے کہ ایک خاوند میرے پاس آیا جس کی بیوی شادی کے 1 مہینے بعد گم ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یقیناً غصہ بھی ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت شرمندگی تھی۔ وہ سوچتا ہوگا کہ سننے والے کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی نے اس شخص کو اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ میرے پاس تانے میں جو آدمی رپورٹ دینے آئے تھے، ان میں ایک گمشدہ لڑکی کا خاوند، ایک خاوند کا باپ اور ایک لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی کو لاپتہ ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ لڑکی کی شادی اس کے خاوند کے ساتھ 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ تو معلوم نہیں، پر لڑکی اغوا ہی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی پر شک تو ہوگا؟ تب بھی انہوں نے کہا کہ شک بھی کسی پر نہیں ہے۔ گاؤں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی۔ کچھ سکھ اور ہندو بھی اس گاؤں میں آباد تھے۔ یہ لوگ جن کی بہو لاپتہ ہو گئی تھی، ایک مسلمان اور خوشحال ذمہ دار گھرانہ تھا۔ لڑکی والے بھی انہی کے ٹکر کے ہم پلہ لوگ تھے۔ میں نے لڑکی کے سسر سے پوچھا، لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے سسرال کا مکان ایک کشادہ حویلی ہے۔ صحن کی طرف 2 برآمدے ہیں۔ رات کو لڑکی، جس کا نام عابدہ اور اس کے شوہر کا نام اظہر ہے، ایک برآمدے میں سوتے تھے۔ گمشدگی کی رات بھی دونوں میاں بیوی اسی برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ گھر کے باقی افراد دوسرے برآمدے میں سوتے تھے۔ صبح منہ اندھیرے عابدہ کے سسر اور ساس اٹھے۔ وہ روز اسی وقت اٹھا کرتے تھے اور بھینسوں کا دودھ دوتے تھے۔ اس روز بھی وہ منہ اندھیرے اٹھے تو دیکھا کہ ڈیوڑی کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ساس سسر کے سوا اتنے سویرے کوئی اور نہیں اٹھا کرتا تھا۔ سسر نے اندر جا کر دیکھا تو اس کی بہو عابدہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ سسر نے اپنی بیوی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا، لیکن عابدہ واپس نہ آئی اور صبح ہو گئی۔ ان کے ذہن میں یہ سوال گزرا کہ وہ کہیں کسی ضرورت سے باہر گئی ہوگی، لیکن یہ بھی خیال تھا کہ وہ بتا کر جاتی ہے۔ پھر سورج نکل آیا، مگر عابدہ واپس نہ آئی۔ عابدہ کا میکا گاؤں 3 میل دور تھا۔ وہاں جا کر پوچھا۔ انہوں نے کہا عابدہ ادھر نہیں آئی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر عابدہ کو ڈھونڈے۔ 3-4 گھروں میں جا کر دیکھا۔ سارا دن انہوں نے عابدہ کے انتظار میں گزار دیا، مگر عابدہ واپس نہ آئی۔ رات کو عابدہ کا باپ اور سسر اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ پیر نے اپنا حساب کتاب دیکھا اور بتایا کہ لڑکی دور نکل گئی ہے، لیکن واپس آ جائے گی، پر بہت زور لگانا پڑے گا، بڑی سخت پڑھائی کرنی پڑے گی۔ پیر نے ان کو 1 مٹھی کالے ماش، اس سے آدھی مقدار سفید نمک پسا ہوا، 1 انڈا اور کچھ اوٹ پٹھان چیزیں لانے کو کہا، جس میں سب سے مہنگی ایک کالے بکری کی سری تھی۔ وہ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے پیر کو دے آئے۔ پیر نے کہا کہ کل شام تک لڑکی خود اڑتی ہوئی آئے گی۔ عابدہ کے باپ اور سسر نے پیر کو ڈبل نذرانہ پیش کیا اور اپنے پیر سے یہ بھی کہا کہ لڑکی اگر کل شام سے پہلے واپس آ جائے تو وہ پیر کی جولی پیسوں سے بھر دیں گے۔ عابدہ کے باپ نے پیر کو ایک جرمن نسل کا گھوڑا دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے عابدہ کی گمشدگی کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن دیہاتوں میں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا۔ گاؤں کے ایک سکھ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ لڑکی کی واپسی کے لیے پیر کے پاس گئے تھے۔ سکھ نے ان لوگوں کو کہا، اے بے وقوف، پولیس کو بتاؤ، یہ پیر لوگ لڑکیاں اغوا تو کر سکتے ہیں، مگر اغوا ہو جانے والی لڑکی واپس نہیں لا سکتے۔ سکھ نے ان کی عقل کے دروازے کھولے تو یہ لوگ میرے پاس تانے آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا
کیا لڑکی گھر سے کچھ لے کر گئی ہے؟ کوئی زیور یا روپیہ پیسہ وغیرہ؟ سسر نے کہا وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئی، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی دشمنی ہے؟ سسر نے کہا نہیں جی، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں، پر قتل اور اغوا والی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے عابدہ کے خاوند سے کہا تم بتاؤ، تم سوئے تھے، مرے ہوئے تو نہیں تھے؟ اغواکاروں نے جب لڑکی کو اٹھایا ہوگا تو لڑکی نے ذرا سی آواز تو نکالی ہوگی، کوئی شور تو پیدا ہوا ہوگا، وہ زندہ سلامت ایک لڑکی تھی، کوئی لکڑی تو نہیں تھی کہ کوئی آیا اور اٹھا کر لے گیا۔ خاوند نے کہا مجھ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کہاں گئی۔ میں نے کہا تو پھر میں تم سب کو یہ بتا دوں کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی، وہ خود گئی ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ پوچھوں کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا تو تم سب یہی کہو گے کہ وہ پاک صاف لڑکی تھی۔ اب تم بتاؤ تم میں سے سچ کون بولے گا؟ میں نے تینوں کی طرف دیکھا لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عابدہ کا سسر بولا جناب ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکی ایسی نہیں تھی، وہ تو بالکل چپ چاپ سی لڑکی تھی، آپ بے شک کسی اور سے پوچھ لیں۔ انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ میں نے عابدہ کے سسر سے کہا تم نے اپنی پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی؟ عابدہ کے سسر نے کہا بتایا تھا، پیر جی کہتے ہیں کہ لڑکی پر بڑے ہی سخت تعویذ کیے گئے ہیں، واپس آ جائے گی مگر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں عابدہ کے سسر، خاوند اور باپ کے ساتھ عابدہ کے سسرال چلا گیا۔ گھر کے اندر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی سوئی ہوئی تھی، اس کے خاوند کی چرپائی اس کی چرپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی ادھر سے اندر نہیں آ سکتا تھا، چھت کی طرف سے بھی آنا مشکل تھا۔ میں نے مکان کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور مجھ کو یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی خود گئی ہے۔ ایک شک اور بھی میرے دماغ میں آیا کہ لڑکی کے خاوند نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوگا، لیکن یہ شک کچھ کچا سا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اگر لڑکی کے خاوند نے اس کو قتل کیا ہوتا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش اب تک کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جاتی۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو کہیں دفن کر دیا ہو۔ عابدہ کے خاوند پر شک اس لیے بھی تھا کہ وہ بالکل چپ تھا، اس کا باپ ہی بولتا تھا، ہر سوال کا جواب بھی وہی دے رہا تھا۔ عابدہ کے سسر نے مجھے کہا جناب میرے ناقص دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ لڑکی اگر ہٹ جاتی تو پیسے اور زیور بھی ضرور ساتھ لے کے جاتی۔ میں نے کہا میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا یارانہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہو جس کو روپے پیسے کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے عابدہ کے خاوند کو الگ کر کے کہا کہ وہ خود مجھ کو بتائے گا یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی بلکہ شک اور گہرا ہو گیا۔ کافی عرصے تک جب لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا تو لڑکی کے شوہر سمیت تمام گھر والے مایوس ہو گئے۔ وہ مایوس اس لیے تھے کہ پولیس بھی لڑکی کو بازیاب کرانے میں ناکام ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پولیس کی کارروائی ناکام ہو۔ پیر صاحب نے کئی دنوں تک چلا کاٹا مگر وہ بھی معلوم نہ کر سکا کہ لڑکی کہاں گئی۔ نہ کسی سے اس خاندان کی دشمنی تھی، نہ ہی عزت کا کوئی معاملہ تھا، مگر جو دلہن کا گھر والا تھا ایک شریف لڑکا تھا۔ گھر کی ملازمہ دلہن کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اچانک اسے بیڈ کے نیچے سے دلہن کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نظر آئی۔ ملازمہ نے دلہن کی ساس سے کہا کہ میں دلہن کو تلاش کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ دلہن بازیاب ہو سکے گی۔ صرف میرے دماغ میں ایک خیال آیا ہے، میں صرف کوشش کر سکتی ہوں۔
تمام گھر والوں نے ملازمہ سے کہا کہ بتاؤ تم چوڑیوں کی مدد سے کیسے دلہن کا سراغ لگا سکتے ہو؟ ملازمہ نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو ایک برتن میں ڈالا اور پھر اس برتن کو آگ پر گرم کیا۔ سب گھر والے ملازمہ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پانی گرم کرنے کے بعد ملازمہ نے دیکھا کہ چوڑیاں برتن کی تہہ میں رہ گئی، جبکہ نیلا رنگ پانی پر تیرنے لگا۔ ملازمہ نے کہا کہ چوڑیاں سرخ رنگ کی ہے، جبکہ پانی پر نیلا رنگ تیر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے فرار نہیں ہوئی، بلکہ کوئی زبردستی لڑکی کو یہاں سے لے گیا ہے۔ اس حالت میں زبردستی لے گیا کہ اس کے ہاتھوں پر نیلا رنگ موجود رہا۔ اس نے لڑکی کو کلائی سے پکڑا، جس کی وجہ سے اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ مظہر کے دماغ میں خیال آیا کہ فلاں رنگساز جو گاؤں کی مسجد کی رنگ سازی کر رہا تھا وہ بھی کافی عرصے سے غائب ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا میری بیوی کے اغوا سے کوئی تعلق ہو۔ وہ دوبارہ پولیس اسٹیشن گیا اور اس رنگساز کے خلاف رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے اس رنگساز کے گھر چھاپا مارا تو وہ گھر سے بھی کافی عرصے سے غائب تھا۔ اب پولیس کا شک یقین میں بدل چکا تھا، کیونکہ جس دن سے مظہر کی دلہن غائب تھی اس دن سے ہی یہ رنگساز بھی غائب تھا۔ اس رنگساز کے شاگرد نے بتایا کہ استاد کا دوسرا گھر بٹنڈا میں ہے۔ اس جگہ پر پولیس نے اچانک چھاپا مارا اور رنگساز کو پکڑ لیا گیا۔ جسمانی ریمانڈ لیا گیا تو اس نے لڑکی کا ٹھکانہ بتایا جہاں اس نے مظہر کی بیوی کو چھپا رکھا تھا۔ بھوکی پیاسی لڑکی کال کوٹڑی میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اگر مزید کچھ گھنٹے یا دن دیر ہو جاتی تو جان سے چلی جاتی۔ رنگساز سے پوچھا گیا کہ تم نے مظہر کی بیوی کو اغوا کیوں کیا؟ جس پر اس نے بتایا کہ میں نے مظہر کی حویلی میں رنگسازی کی تھی۔ 1 مہینے تک کام جاری رہا، مگر اس نے مجھے آدھی اجرت دی تھی، باقی پیسے مانگے تو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ اس نے جو مجھے باتیں سنائی وہ الگ، اور حق پر ہوتے ہوئے محنت مزدوری کے پیسے مانگنے کی وجہ سے سارے گاؤں کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مظہر کی خوشیوں میں رکاوٹ بنوں گا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ رنگساز کو پولیس پکڑ کر لے گئی، جبکہ مظہر نے باقی کی رقم رنگساز کے والد کو ادا کی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رنگساز اس حد تک قدم بڑھائے گا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے رنگساز کو جیل سے رہا کروایا اور آئندہ لین دین کے معاملے میں کسی سے زیادتی نہ کی۔ میرا آپ سب کو مفت میں قیمتی مشورہ ہے کہ بندوں کا آپس کا لین دین ہمیشہ خوش اسلوبی سے ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد میں کسی پر رعایت نہیں کرتا۔ اس لیے حقوق العباد کی دنیا اور آخرت دونوں میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کی سزا و جزا دنیا نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔